بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہشت بہشت کتاب کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں راحت القلوب کتاب کا بیان چل رہا ہے۔ 25ویں ماہ ذی القعدہ یعنی ذی القعدہ کے مہینے کی 25 تاریخ سن 655 ہجری مذکور کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، یعنی جس ہستی کا بھی ذکر ہوا ان کو قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت علم اور عقل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے، نماز اور حج وغیرہ سب سے افضل عبادت علم ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ علم وہ علم ہے کہ جس کو اہل جہان نہیں جانتے، دنیا والے نہیں جانتے، اور زہد وہ زہد ہے جس کی زاہدوں کو خبر نہیں۔ دنیا سے بے رغبتی ایسی چیز ہے کہ حقیقت میں زہد تو ایسا ہونا چاہیے کہ زاہدوں کو بھی اس زہد کی خبر نہیں ہونا چاہیے، ایسا زہد ہونا چاہیے اخلاص والا۔ کام ان دونوں سے باہر ہے، مرد کو چاہیے کہ ان دونوں سے درگزر کرے اور دل ہٹائے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہو جائے تو تمام کام چھوڑ کر تحصیل علم میں مشغول ہو جائیں۔ اگر لوگوں کو علم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر علم کے حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ اس واسطے کہ علم ایک ایسا بادل ہے جو باران رحمت کے سوا نہیں برستا، رحمت کی بارش کے علاوہ یہ برستا نہیں، بس جو اس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز ایک ہی جگہ تھے۔ فرمایا کہ علم ایک چراغ ہے جو پاک شیشے میں رکھا ہوا ہے اور جس سے عالم ناسوت اور عالم ملکوت روشن ہیں۔ تو بہرحال علم کے ذریعے سے، علم کے چراغ کے ذریعے سے، علم ایک چراغ ہے اور وہ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے اور اس سے عالم ملکوت وغیرہ روشن ہیں۔ بس جو شخص علم میں مشغول ہے اسے تاریکی کا کیا ڈر، اسے اندھیرے کا کیا ڈر، کیونکہ اس کے جسم میں تمام جہان روشن ہیں، یعنی جتنے عالم ہوتے ہیں تو وہ اس کے جسم کے اندر روشن ہیں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک میں العلم نور، علم ایک روشنی ہے، تو یہ روشنی جو ہے ہر چیز کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ علماء علم سے غافل ہیں، اس واسطے کہ علماء علم سے غافل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ گاہ بنایا ہوا ہے تو اور شریعت کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب وہ قوت اور برکت کہاں رہی ہے؟ تو بعض علماء کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ علم سے غافل ہے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ گاہ بنا لیا، شریعت کو کھیل بنا لیا، اور اب وہ قوت و برکت کہاں رہی جو پہلے علماء کے اندر تھی۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ علماء کی بابت لکھا ہے، علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان علماء کے لیے جو اہل دنیا میں مشغول تھے، وہ علماء جو دنیا والوں میں لگ گئے تھے اور علم کا کام نہیں کرتے تھے، حکم ہوگا کہ ان کے گلوں میں آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے۔ اللہ اکبر! جو علماء علم کا کام نہیں کرتے اور دنیا والوں میں لگ جاتے ہیں تو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ان کے گلوں میں آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے۔ پھر فرمایا کہ علماء وہ ہیں جو ظاہر میں پارسا دکھائی دیتے ہیں لیکن باطن میں ان کا عمل ٹھیک نہیں، اور مکر اور حیلے سے دنیا کو لوٹتے ہیں۔ تو ان علماء کی بات ابھی کی گئی کہ ایسے علماء جو ہے ایسے علماء علم سے غافل ہیں، اور ایسے علماء کو
کل قیامت کے دن آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ راحت الارواح میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی علم کے کام میں سست نہ ہو جائے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قسم کی توفیق عنایت کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، ہر حق اور باطل میں پہچان کر سکے، صحیح اور غلط کی پرکھ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دیتا ہے، کیونکہ وہ علم کے کام میں سستی نہیں کرتا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے علم کے اوپر، اور نیک اور بد میں فرق کر سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی بھی تمیز کر لیتا ہے اور حلال اور حرام کو پہچان سکے، حلال اور حرام کی پہچان بھی اس کو عنایت کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ علم کی کئی قسمیں ہیں۔ در حقیقت عالم وہ شخص ہے جسے نبوی علم حاصل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جس کو علم حاصل ہوا ہو، اور نبوی علم آسمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ تو وحی کے ذریعے سے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو پہنچا ہے وہ علم آسمانی ہے اور وہ علم نبوی ہے، اور در حقیقت اسی کو حاصل کرنے والا عالم کہلاتا ہے۔ پھر معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ جس کو اپنی شناخت حاصل نہیں وہ حرص و ہوا میں مبتلا ہو جاتا ہے، لالچ اور خواہشات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنی پہچان نہیں تو وہ خواہشات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہچانے تو دوسروں سے الفت نہ کرے، دوسروں سے محبت نہ کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کے پیش یعنی اس کے سامنے اگر 18,000 عالم بھی کیے جائیں، 18,000 عالم اس کے سامنے کر دیے جائیں تو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بعد ازاں اس کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اہل معرفت وہ لوگ ہیں کہ اگر عرش سے تحت الثری تک لاکھ مقرب فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل جیسے ان کی نگاہوں میں لائے جائیں تو معرفت باری تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود خیال نہ کرے۔ اللہ اکبر، خدا کی معرفت کے علاوہ کسی کو موجود خیال نہ کریں اور انہیں ان کے جانے کی خبر نہ ہو۔ اگر اس کے برخلاف ہے، اگر اس کے الٹا ہے تو وہ مدعی جھوٹا ہے، یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، نہ کہ اہل معرفت، یعنی وہ معرفت والوں میں سے نہیں ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر تھا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور حیرت اور دہشت کی سرائے میں لاتا ہے جو اس کی عظمت اور بزرگی کا مقام ہوتا ہے۔ حیرت اور دہشت کی سرائے یعنی حیرت اور دہشت کی جو تعمیر ہے اور عمارت ہے اس میں لے کر آتا ہے جو اس کی عظمت اور بزرگی کا مقام ہوتا ہے۔ تو اب پس وہ شخص اللہ کی حمایت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک روز شیخ الاسلام سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ فرمایا کہ اہل معرفت کو توکل ہوتا ہے، معرفت والوں کو کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ توکل علوی علم اور شوق کی وجہ سے ہوتا ہے، بلند علم اور بلند علم کے شوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پس جس وقت یہ مقام سیر ہوتا ہے یا مقام سیر ہوتا ہے یا یہ مقام طے ہوتا ہے، اس وقت اگر آگ میں بھی جلا دیں تو اسے خبر نہیں ہوتی۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ اہل معرفت کا گفتگو کا دعویٰ اس وقت درست ہوتا ہے کہ پہلے اپنے تئیں خلقت کو معرفت کا ثمرہ دکھائیں، یعنی خود کو جو ہے اپنے تئیں خود یعنی خلقت کو، مخلوق کا یا لوگوں کو معرفت کا ثمرہ دکھائیں۔ معرفت کا جو پھل ہوتا ہے
اور معرفت کا جو اثر ہوتا ہے اور معرفت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ دکھائیں، اور جو لوگ محبت کا دعویٰ کرے انہیں کرامت کی قوت سے قائل کریں۔ تو اب کرامت کی جو طاقت ہوتی ہے اس سے ان کو قائل کرے، یعنی ان کو ماننے والا بنائیں۔ پھر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت حکایت بیان فرمائی، ان کے بارے میں معاملہ بیان فرمایا، حکایت بیان فرمائی کہ رحلت کے وقت آپ کی خدمت میں صرف ایک مرید حاضر تھا۔ شیخ جلال الدین تبریزی کے انتقال کے وقت، دنیا سے کوچ کر جانے کے وقت، آپ کی خدمت میں صرف ایک مرید حاضر تھا۔ وہ مرید بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جہان سے، اس دنیا سے رحلت فرمائی، کوچ کیا، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ تو مردہ ہیں، آپ تو مردہ میں مسکراتے کیوں ہوں؟ فرمایا عارفوں کا یہی حال ہے۔ بعد یعنی آپ کا انتقال کا وقت ہے اور آپ مسکراتے کیوں؟ فرمایا کہ عارفوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ یعنی حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کا جب انتقال ہوا تو مرید جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت نے جب کوچ کیا، انتقال فرمایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ تو مردہ ہیں، مسکراتے کیوں ہیں؟ اور فرمایا کہ عارفوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد بھی مسکراہٹ ان کے چہرے پر جھلکتی نظر آتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی علیہ رحمہ کی زبانی سنا ہے کہ عقل کے درخت کو سوچ بچار کا پانی دینا چاہیے۔ عقل کا جو درخت ہے اس کو کیسے سینچنا چاہیے، کیسے اس کو جو ہے پنپنے والا بنانا چاہیے۔ اس کو اگر پنپنے والا بنانا ہے تو سوچ بچار کا پانی دینا چاہیے عقل کے درخت کو، تاکہ خشک نہ ہو جائے اور پھلے پھولے۔ وہ درخت جو ہے سوکھ نہ جائے اور پھلے پھولے۔ اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی دینا چاہیے تاکہ بڑھے۔ توبہ کے درخت کو ندامت کا پانی دیں تاکہ بڑھے، اور محبت کے درخت کو موافقت کا پانی دے تاکہ اس کی نشو و نما ہو، یعنی تاکہ وہ بڑھے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ نے رحلت فرمائی، جس رات آپ کا انتقال ہوا، کئی سو مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، جو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست معین الدین حسن سنجری آئے گا، اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جب خواجہ صاحب انتقال کر گئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی جو اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں انتقال کیا ہے۔ شیخ الاسلام اسی حکایت میں تھے، یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی، خواجہ صاحب نماز میں مشغول ہو گئے، خلقت یعنی لوگ اور دعا گو جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ عشق و محبت میں ٹھیک وہی شخص ہے، عشق و محبت میں وہی آدمی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی چیز یاد نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی چیز یاد نہ آئے، تو یہی عشق و محبت میں ٹھیک ہے، درست ہے۔ 12ویں ماہ ذی القعدہ کے مہینے کی 12 تاریخ کو سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور مولانا بدر الدین غزنوی، شیخ بدر الدین حاصوی اور عزیز جو ہے حاضر خدمت تھے، یعنی اور چند عزیز لوگ خدمت میں موجود تھے۔ دنیا کے ترک کرنے کے بارے میں گفتگو، دنیا کے ترک کرنے کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس روز سے دنیا کو پیدا کیا ہے اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے ترک کرنے کی جو بزرگی ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے دنیا کو پیدا کیا اس دن سے اس سے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے بڑا ڈرتا ہوں، ایک درازی اہل سے، دوسرے ہوائے نفسانی کی متابعت سے۔ یعنی یہ کہ اپنے اہل و عیال کی درازی سے
یا یہ کہ ان کے اہل یعنی دنیا والے، اور اسی طریقے سے جو چیز آخرت سے غفلت میں ڈالتی ہے ان لوگوں سے جو درازی کا معاملہ ہوتا ہے اور دراز ہو جانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آخرت کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک درازی اہل سے دوسرے ہوائے نفسانی یعنی نفسانی خواہشات کی مطابعت سے پیروی سے میں ڈرتا ہوں، اس واسطے کہ نفس بندے کو یاد حق سے باز رکھتا ہے۔ نفس جو ہے بندے کو خدا کی یاد سے دور رکھتا ہے، اور درازی اہل آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے، آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ غزنی میں ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا کہ دنیا ہماری طرف پیٹ کرتی ہے اور آخرت چہرہ، ان میں سے کون سی چیز پسند کرنا چاہیے؟ دنیا ہماری طرف پیٹ کر رہی ہے اور آخرت ہماری طرف چہرہ کر رہی ہے، تو کون سی چیز کو پسند کرنا چاہیے؟ فرمایا آخرت کو بہت یاد کرو تاکہ تمہارے کام آئے، جو آج یہاں بناؤ گے وہ کل وہاں نہیں بنا سکو گے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، خاندان اور دوسرے لوگوں نے تانے دیے کہ تو نے ضروریات کے لیے بھی نہ رکھا۔ فرمایا ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا کہ اسرار العارفین میں لکھا دیکھا کہ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حکمت آسمان سے نیچے اترتی ہے تو اس دل میں قرار نہیں پکڑتی، اس دل میں جگہ نہیں بناتی جس میں یہ چار خصلتیں پائی جاتی ہو۔ حکمت جب آسمان سے اترتی ہے تو چار جگہ ایسی ہے جہاں وہ نہیں ٹھہرتی، جہاں وہ نہیں رکتی۔ تو ایسی جگہ نہیں اترتی جس میں یہ چار خصلتیں پائی جاتی ہوں، چار عادتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی چیز ہے اول دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، اور دوسرے اس بات کی فکر کہ کل کیا کریں گے، اور تیسرے مسلمانوں کے ساتھ بغض اور حسد، مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور جلن، چوتھے شرف و جاہ کی دوستی یعنی مقام اور منصب کی جو ہے دوستی۔ اگر یہ چار عادتیں، چار خصلتیں اگر چاروں میں سے ایک بھی ہو تو بھی وہاں قرار نہیں پکڑتی، حکمت وہاں نہیں ٹھہرتی، وہاں نہیں رکتی۔ پھر فرمایا کہ بھائی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جگہ تھے ایک جگہ تھے تو زہد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ زاہد اور درویشی تین چیزوں کا نام ہے، زہد اور درویشی تین چیزوں کا نام ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا جو معاملہ ہے جسے زہد کہتے ہیں، اور درویشی تین چیزوں کا نام ہے، جس میں تین چیزیں ہیں اس میں زہد ہے۔ وہ یہ ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ اول دنیا کو پہچاننا اور اس سے دستبردار ہونا، اس سے الگ ہو جانا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا اور ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی اس کو خاطر میں لانا اور اس کا لحاظ رکھنا۔ تیسرے آخرت کی آرزو کرنا، تمنا کرنا اور اس کی طلب کی کوشش کرنا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے خواجگان سے خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو آراستہ کیا جائے گا، قیامت کے دن دنیا کو سجایا جائے گا، اور وہ میدان میں ٹہلے گی اور اپنی خوبی اور زینت دکھائے گی اور کہے گی کہ پروردگار مجھے اپنے کسی بندے کے لائق بنا، اور آواز آئے گی کہ میں تجھے بھی پسند نہیں کرتا، آواز آئے گی کہ میں تجھے بھی پسند نہیں کرتا اور انہیں بھی نہیں جو تیری پیروی کرتے ہیں، بس دنیا کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا کہ دنیا کو ترک کر دے تاکہ قیامت کو تو دوزخ میں نہ جائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ تم بھی جو ہے دنیا کو چھوڑ دو تاکہ قیامت کے دن تم دوزخ میں نہ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس اس قدر فتوح آتی ہے، کامیابی آتی ہے کہ انہیں جمع کروں تو خزانے جمع ہو جائیں،
راہ خدا میں صرف کرتا ہوں، یعنی ان کو جمع نہیں کرتا، اکٹھا نہیں کرتا، بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح اولیاء میں لکھتے ہیں کہ تمام بدیوں کو ایک مکان میں جمع کر دے، تمام برائیوں کو ایک مکان میں جمع کر دے تو اس کی چابی دنیا ہے، دنیا جو ہے اس کی چابی ہے۔ جو دانا ہے وہ اس گھر اور چابی کی پرواہ نہیں کرتا، جو عقل مند ہے وہ اس گھر اور چابی کی پرواہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ تمام برائیاں دنیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پاس پڑھی تھی، پاس میں رکھی تھی، اس میں سے روایت دیکھی کہ نجل مخففون و ہلک المثقلون، کہ ہلکے بوجھ والے نجات پا جائیں گے اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہو جائیں گے۔ بعد ازاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے بارے میں بات شروع ہوئی، فرمایا کہ حق تعالیٰ سب سے بزرگ ہے، اللہ عز و جل سب سے بزرگ ہے۔ بس جب یہ بات ہے تو پھر لوگ کیوں ایسی نعمت سے اپنے تئیں محروم رکھتے ہیں، یعنی ایسی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیوں رکھتے ہیں، اور کیوں اپنی ساری عمر اس کے فکر اور ذکر میں صرف نہیں کرتے، اپنی ساری عمر جو ہے اس کی فکر میں اور اسی کے ذکر میں کیوں نہیں لگا دیتے، کیوں خرچ نہیں کرتے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ دوست کا نام سنتے ہی اپنی جان اور مال فدا کر دیتے ہیں، اللہ کا نام سن کر ہی اپنی جان بھی فدا، مال بھی فدا، قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسرار تابعین میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش 60 سال تک ایک جنگل میں عالم تفکر میں رہا، ایک درویش 60 سال تک ایک جنگل میں عالم تفکر میں رہا، فکر کے عالم میں رہا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، یا اللہ، غیب سے یہ آواز آئی۔ درویش نے جب نام نامی سنا، خدا کا نام سنا تو نعرہ مار کر گر پڑا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جان خدا کے حوالے کی، انتقال ہو چکا تھا۔ خدا کا نام سن کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ اہل سلوک دم بھر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے غافل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہیں، اپنے آپ کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو، اگر ہم زندہ ہوتے تو یاد حق ہم سے فوت نہ ہوتی، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مردہ کہتے ہیں۔ پھر موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغداد میں ہر روز ایک مرتبہ ذکر الہی کیا کرتا تھا، ایک دن میں 1000 مرتبہ خدا کا ذکر کرتے تھے۔ ایک روز ناگا ہو گیا، ایک دن جو ہے ان سے ناگا ہو گیا تو عالم غیب سے آواز آئی کہ فلاں کا بیٹا فلاں نہیں رہا، فلاں شخص کا بیٹا فلاں نہیں رہا، یعنی اس کا جو بیٹا ہے پہلے جیسا نہیں رہا۔ چنانچہ سب اہل شہر یہ آواز سن کر اس کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت بیٹھا ہے، حیران رہ گئے اور معافی مانگے۔ یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے بغداد کے اندر، ایک بزرگ جو ہے ہر دن 1000 مرتبہ خدا کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن ناگا ہو گیا تو غیب سے آواز آئی کہ فلاں کا بیٹا فلاں نہیں رہا، مطلب یہ کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ایسی آواز آئی کہ انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ سب اہل شہر یہ آواز سن کر اس کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت بیٹھا ہے، حیران رہ گئے اور معافی مانگی۔ اس بزرگ نے مسکرا کر فرمایا کہ دراصل تم سچے ہو، حقیقت میں تم سچے ہو، واقعی ایسا ہی سمجھو، جو آواز آئی تھی کہ فلاں کا بیٹا اب نہیں رہا، ایسا ہی سمجھو جیسی آواز آئی تھی، کیونکہ مجھ سے میرے وظیفے میں ناگا ہو گیا ہے، اس لیے عالم غیب سے آواز آئی کہ فلاں کا بیٹا فلاں نہیں رہا، یعنی اب اس کا رہنا نہیں رہنا برابر ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اہل اللہ کی نظر میں مردہ ہونا کہلاتا ہے، ذکر سے غافل ہونا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اپنے آپ کو مردہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے اوپر سنا۔ پھر فرمایا کہ زبان پر ذکر مولا کا رکھنا ایمان کی نشانی، نفاق سے بیزاری، شیطان سے حفاظت اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کی صورت ہے۔
بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شرح مشائخ میں لکھتے ہیں کہ جب مومن ذکر الہی کے لیے منہ کھولتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اٹھ کر خوشی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، اٹھ کر خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سیستان میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عالم سکر میں سوائے ذکر کے کچھ بات نہ کرتا تھا، بے ہوشی کے عالم میں ہے اور ذکر کے علاوہ کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ سعادت ابدی ذکر میں رکھی گئی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی جو خوشبختی ہے، سعادت ہے، تو وہ ذکر میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے انسان کو دن رات بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے پاکیزگی اور پلیدی کی حالت میں، یعنی پاکی اور ناپاکی کی حالت میں یاد الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے، مگر قضائے حاجت کے وقت، یعنی جب اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہو اس وقت جو ہے ذکر نہ کرے، باقی اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک بزرگ ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کو حدیث میں مشکل پیش آ جاتی تو حل کر دیتا، کسی کو اگر حدیث پاک میں مشکل پیدا آ جاتی تو حل کر دیتا۔ ایک روز داڑھی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا داڑھی کو کنگھا کرنا سنت نبوی ہے اور نیز ساتھ ہی دوسرے پیغمبروں کی بھی سنت ہے۔ جو شخص رات کے وقت داڑھی کو کنگھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مفلسی نہیں دیتا، اور اس کی داڑھی میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے 1000 غلام کی آزادی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اسی قدر بدیاں اتنی ہی برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ جو ثواب کنگھا کرنے میں ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو باقی تمام عبادتیں چھوڑ کر اسی میں مشغول ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی کنگھی 2 شخصوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جدائی پڑتی ہے۔ ایک ہی کنگھی 2 شخصوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جدائی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے 2 بچے جنے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، 2 بچوں کو جنم دیا اور وہ بچے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، بتلایا گیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا کہ ایک ہی کنگھی دونوں کے لیے استعمال کرو، ایک ہی کنگھی دونوں کے لیے استعمال کرو، انشاءاللہ جدا ہو جائیں گے۔ ایک ہی کنگھی دونوں کے لیے استعمال کرو، انشاءاللہ الگ ہو جائیں گے۔ فرمایا جا کر ایسا ہی کرو۔ چند روز بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد نماز با جماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، اس بارے میں بہت ہی غلو کیا۔ فرمایا کہ اگر 2 شخص بھی اکٹھے ہوں تو نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے، اگرچہ 2 آدمیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی لیکن جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر صرف 2 ہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں لاہور جا رہا تھا کہ ایک بزرگ صاحب نعمت کو دیکھا۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے مخاطب ہو کر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کو ذکر الہی 6 باتوں سے حاصل ہوتا ہے، لوگوں کو خدا کا ذکر 6 باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اول ایسی حالت کو پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال کرے کہ وہ دل کو دیکھ رہا ہے، وہ دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، پہلا یہ خیال ہونا چاہیے، ایسی حالت میں پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ جو شخص ذکر کے وقت گناہوں کی فکر میں رہا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے دور پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تیسرے ذکر الہی کی کثرت کرے، ذکر الہی بہت زیادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کو دل میں محکم کرے، پیوست کر لے، مضبوط کر لے۔ چوتھے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے تو وہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ پانچویں جو ذکر الہی کثرت سے کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، وہ دیو پری یعنی بھوت پلید وغیرہ کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور چھٹے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا مونس ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ذکر الہی 6 باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی کام ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں۔ مونس کا مطلب یہ کہ
انس پیدا کرنے کے لیے قبر کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے، تو قبر میں ایک قسم کی وحشت ہوتی ہے، وہ دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مونس بن جاتا ہے، اب اس کو وحشت نہیں لگتی۔ پھر فرمایا کہ کوئی کام ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں، اسے بڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا پھل تمام طاعتوں سے بڑھ کر ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تورات میں سورہ ملک کا نام معصور ہے، یعنی تورات کے اندر سورہ ملک کا نام جو ہے نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور یا یہ کہ اس سورہ ملک کو توریت میں معصور کہا گیا اور فارسی میں معصورہ کہتے ہیں، اس سے کہ اس سے قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے۔ قبر کا عذاب سورہ ملک جو ہے دور کر دیتی ہے، سورہ ملک کی وجہ سے قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو معصور بھی کہا گیا۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ خبر میں مستور ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو شخص رات کو، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، یا یہ کہ خبر سے مراد جیسا کہ آپ حضرات اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں یا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ خبر جو ہے، اس میں ایک بحث ہے کہ خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی کہا جاتا ہے یا صحابی کے اور دیگر لوگوں کے قول کو بھی کہا جاتا ہے، تابعین وغیرہ کے قول کو۔ بہرحال یہ ذکر کیا گیا خبر ہے، اثر ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے مترادف ہے، ایک ہی جیسے ہے، بعض نے کہا کہ کچھ فرق ہے۔ بہرحال جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے گویا اس نے شب قدر پالی ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ بغداد میں ایک بزرگ اللہ اللہ بہت کیا کرتا تھا، ایک بزرگ اللہ اللہ بہت کیا کرتے تھے۔ ایک روز راستہ گزرتے ہوئے اس کے سر پر لکڑی پڑی، لکڑی جو ہے لگی جس سے خون بہہ نکلا، خون کے ہر قطرے سے زمین پر اللہ کا نقش بن گیا۔ واقعی جو شخص جس طرح کسی کام میں مرتا ہے، یعنی کسی کام میں فنا ہو جاتا ہے، اسی کام میں اس کا حشر ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ فتاوی کبریٰ میں لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکبر عند اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہم العزیز سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ قوت القلوب میں لکھتے ہیں ان اللہ یحب المسلمین فی الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دعا بہت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دعا بہت کرتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اور بھائی بہاؤالدین زکریا ملتان میں اکٹھے تھے، ایک مرتبہ میں اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر ہم ایک ہی جگہ اکٹھے تھے۔ ایک بزرگ صاحب نعمت بھی وہاں موجود تھا۔ دعا کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا جو شخص 4 چیزیں اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 4 چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ 4 چیزیں اٹھانے کی وجہ سے بندہ 4 چیزیں اٹھائے تو اللہ بھی اس سے 4 چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ پہلی چیز اول جو زکوٰۃ اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس سے مال اٹھا لیتا ہے، جو یعنی مطلب یہ کہ جو زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اس سے مال چھین لیتا ہے، جو صدقہ اور قربانی نہ دے اللہ تعالیٰ اس سے آرام اٹھا لیتا ہے، جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیتا ہے، جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک شخص کو ہلاکت کے لیے شیر کے آگے ڈالا گیا، ایک شخص کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے شیر کے آگے ڈالا گیا۔ 7 روز 7 دن اسی شیر کے پاس رہا، لیکن حکم الہی سے، خدا کے حکم سے بالکل صحیح سلامت نکل آیا۔ اس کی سلامتی کا باعث یہ تھا، اس کی سلامتی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس اسم باری تعالیٰ تھا، خدا کا پاک نام تھا،
اس میں اعظم یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم بلا فنا یا قائم بلا زوال ویا امیر بلا وزیر ویا امیر بلا وزیر۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ تیرا دشمن یہی تیرا نفس امارہ ہے اور شیطان بھی تمہارا دشمن ہے اور نفس امارہ بھی تمہارا دشمن ہے کہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ اتنے میں نماز کی اذان سنائی دی، شیخ الاسلام نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت یعنی دوسرے لوگ جو ہے واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوسری ذی الحجہ کی دوسری تاریخ کو سن 655 ہجری قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، ذی الحجہ کے مہینے کی گفتگو کے بارے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کے ارادے میں ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کی پہلی رات، ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز حسب ذیل طریقے سے ادا کرے، یعنی جو طریقہ ابھی بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے سے پڑھے کہ یعنی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی 3 آیتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی 3 آیتیں، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی 3 آیتیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی حج کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھواتا ہے۔ جو شخص ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک دفعہ کوئی فاسق اور بدکار اور گنہگار جوان مر گیا، لوگوں کو اس کے حال پر افسوس تھا، لوگ بہت افسوس کر رہے تھے اس کی حالت پر کہ تنگ و تاریک قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی، اتنا گنہگار اور کھل کر گناہ کرنے والا، بڑا ہی بدکار اور گنہگار اب مر گیا، تو لوگوں کو بہت افسوس تھا کہ قبر ایک دم اندھیری ہوگی اور اس کی کیا حالت ہوگی۔ اسی موقع پر ایک بزرگ نے جو اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک کیا، اس گنہگار کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو جواب دیا کہ جب لوگ مجھے قبر میں چھوڑ کر چلے گئے اور فرشتوں نے گرز لے کر مجھے عذاب کرنا چاہا، فرشتوں نے جو ہے مجھے جب عذاب دینا چاہا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس سے ہاتھ اٹھا لو، خدا کا حکم ہوا کہ اس سے ہاتھ اٹھا لو، یعنی اس کو عذاب نہ دو، میں نے اسے بخش دیا ہے، میں نے جو ہے اس کو بخش دیا ہے اور اسے بہشت میں جگہ دی ہے، میں نے اس کو جنت میں جگہ دی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ جوان بدکار اور گنہگار تھا، اس سے ایسی کون سی نیکی ہوئی ہے جس کے سبب تو نے اسے بخشا؟ حکم ہوا، خدا نے بتلایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے کہ یہ بڑا گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن وہ ہر سال ماہ ذی الحجہ کی پہلی رات 2 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے بخش دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو نقطہ نواز ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں رحمت خدا بہانہ می جویت، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کو ہدیہ بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحفہ بھیجا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحمت بھیجی اور ہدیہ بھیجا جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ کہا اے موسیٰ، جو شخص ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ کلمات کہے گا گویا اس نے 12,000 مرتبہ تورات پڑھی، وہ کلمات ابھی ذکر کیے جائیں گے، اور ان کلمات کے لکھنے والے کو 10,000 نیکیاں ملے گی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 12,000 مرتبہ تورات پڑھنے کا ثواب، اور اگر کوئی ان کلمات کو لکھتا ہے تو اس کو 10,000 نیکیاں ملے گی، اور اس کی 10,000 بدیاں، 10,000 گناہ جو ہے اس کے مٹائے جائیں گے، دور کیے جائیں گے، اور 1000 فرشتے درود پڑھیں گے۔
رحمت کی دعا کریں گے اور اس کا عمل اہل زمین سے افضل ہوگا، تمام دنیا والوں سے افضل ہوگا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے معارف میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ یہ کلمات انجیل میں نازل ہوئے تو ان کی برکت سے نابینا جو ہے وہ بینا ہو گئے، جن کو نظر نہیں آتا تھا وہ ان کلمات کی برکت سے اب دیکھنے والے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کی حرمت اور تعظیم کرے گا، یعنی ان کا احترام کرے گا، ان کی عظمت بجا لائے گا، انشاءاللہ اس کا اثر دیکھے گا۔ پہلے روز 100 مرتبہ پڑھے، پہلے دن جو ہے 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرے دن 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحدا احدا صمدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحدا احدا صمدا فردا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا۔ تیسرے روز یہ کلمات کہے، تیسرے دن یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چوتھے دن جو ہے 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں روز یہ کلمات، حسبی اللہ وکفا وسمع اللہ لمن دعا لیس وراءہ المنتہی سبحان من لم یزل کریما ولا یزال رحیما۔ پھر فرمایا کہ چھٹے روز بھی اسی وقت اور اسی ترتیب سے پڑھے۔ پھر فرمایا کہ ذی الحجہ کے عشرہ متبرکہ میں، یعنی ذی الحجہ کے بابرکت عشرے میں، یعنی پہلے 10 دن میں وطروں کے بعد، وطر کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور انا اعطیناک اور اخلاص ایک مرتبہ پڑھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور انا اعطیناک یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ اتنا ثواب باری تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے کہ اس ثواب کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس نماز کا ادا کرنے والا مرنے سے پہلے اپنی جگہ بہشت میں دیکھ لیتا ہے، انتقال سے پہلے اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور ہر ساعت کے بدلے، ہر گھڑی کے بدلے اسی اندازے کے موافق ثواب دیا، ثواب عنایت کیا۔ لیکن جو 2 رکعت نماز ذی الحجہ کے عشرے میں ادا کرتا تھا اس کا ثواب اسے اتنا ملا جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ساری چیزوں کا ثواب تو اندازے کے مطابق دیا گیا، اندازے کے حساب سے دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب عنایت کیا ذی الحجہ کے عشرے میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا، اس کا ثواب اتنا ملا جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جمعرات جو اس عشرے میں داخل ہے اور جمعہ 2 دن 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، یعنی جمعرات اور جمعہ کو اس عشرے میں جو بھی جمعرات اور جمعہ آئے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دن میں جو جمعرات اور جمعہ کا دن آئے تو 2 دن کے اندر 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے۔ یہ 2 دن پڑھنا ہے تو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور اخلاص 15 بار، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد کی صورت 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سلام کہے اور یہ کلمات پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد یہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو اللہ تبارک و تعالی، حق تعالی سے اس قدر ثواب ملتا ہے، حق تعالی اسے اس قدر ثواب دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔
24,000 پیغمبروں کا اسے ثواب ملتا ہے اور دوسرے سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میرا ایک دوست نہایت صالح مرد تھا، بہت ہی نیک تھا، وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو خواب میں اسے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک کیا، خداوند کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا تھا، آپ کے وظائف میں لکھا دیکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ کے ایام میں، ذی الحجہ کے دنوں میں سورہ فجر پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وفات کے بعد شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کو خواب میں دیکھا اور موت، گور اور منکر نکیر کا حال پوچھا، یعنی موت کا، قبر کا، منکر نکیر کا حال پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ آسان ہو گیا، لیکن جب مجھے عرش کے نیچے لے گئے تو میں نے سر سجدے میں رکھا، آواز آئی معین الدین سر اٹھا لو۔ اٹھایا، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو اٹھایا، حکم ہوا کہ تم اتنے کیوں ڈرے؟ عرض کی کہ تیری جباری اور قہاری کے ڈر سے۔ حکم ہوا جو شخص ہمارے کام میں مشغول رہے ہم اس کے کام میں مشغول ہیں، اور جس نے ذی الحجہ کے عشرے میں سورہ فجر پڑھی، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سورہ فجر پڑھی، اسے ڈر سے کیا واسطہ، یعنی ڈر سے اسے کیا لین دین؟ جا، ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے اپنا واصل بنایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا جا، ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے اپنا واصل بنایا، یعنی خدا سے ملنے والا بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عرفہ کے روز، عرفہ کے دن 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد والعصر 1 مرتبہ، اور دوسری میں فاتحہ کے بعد لیلاف سورہ قریش 1 مرتبہ، تیسری میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ 1 مرتبہ پڑھے اور پھر سلام کہے۔ بعد ازاں اس کے بعد 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر تمام خلقت بھی جمع ہو، تمام لوگ بھی جمع ہو، تو بھی اس نماز کا ثواب بیان نہیں کر سکتی۔ تمام لوگ جمع ہو کر بھی اس نماز کا ثواب بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھتا ہے 6 رکعت کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والعصر 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں لیلاف قریش 1 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون 1 مرتبہ، چوتھی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ کی صورت 1 مرتبہ، اور پھر سلام کہے یعنی سلام پھیر دے، اور اس کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ تو اس طرح سے وہ 6 رکعت پڑھے گا، تو تمام لوگ بھی جمع ہو کر اس کا ثواب اگر بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جو شخص ذوالحجہ کی شب عرفہ کو، عرفہ کی جو شب ہوتی ہے اس میں اگر 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے، تو حق تعالی حکم دیتا ہے، اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ 1000 حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ 1 مرتبہ میں اجمیر میں کچھ مدت حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری، خواجہ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے روضہ مبارک میں معتکف تھا، اعتکاف کیے ہوئے تھا، تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، چنانچہ عرفہ کی ایک رات روضہ متبرکہ کے نزدیک نماز ادا کی۔ عرفہ کی ایک شب میں جو ہے میں نے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے آستانے کے قریب میں جو ہے نماز ادا کی، اور وہیں کلام اللہ میں مشغول ہو گیا، خدا کی جو لا ریب اور مقدس کتاب قرآن مجید ہے اس کی تلاوت میں لگ گیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے 15 سپارے ختم کر لیے، مجھے ٹھیک یاد نہیں، شاید سورہ کہف میں یا سورہ مریم میں مجھ سے ایک حرف ترک ہو گیا، چھوٹ گیا۔ حضرت مخدوم کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو، اسے پھر پڑھو۔
یہ حرف آپ نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھیے۔ دوبارہ آواز آئی کہ تو عمدہ پڑھ رہا ہے۔ پھر جب میں نے دوبارہ پھر پڑھا تو آواز آئی عمدہ، یعنی ٹھیک پڑھ رہے ہو، اچھا پڑھ رہے ہو۔ خلف الرشید ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب میں قرآن شریف ختم کر چکا تو خواجہ صاحب کی پائتی پر سر رکھ دیا، خواجہ صاحب کی پائتی پر سر رکھ دیا، آستان مبارک کے قدموں کی طرف جو ہے میں نے سر رکھ دیا اور رو کر مناجات کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ سے ہوں۔ یہی فکر تھی کہ روضہ مبارک سے آواز آئی کہ مولانا، جو شخص نماز ادا کرتا ہے در حقیقت وہ بخشے ہوئے میں سے ہے۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک میں اسی گروہ سے ہوں جیسا کہ فرمایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے نکلا اور بہت سی نعمتیں حاصل کر کے واپس چلا آیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے روز، عرفہ کے دن 4 رکعت نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے اس طرح ادا کرتا ہے، 4 رکعت نماز جو ہے پڑھتا ہے، کب؟ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص اور فارغ ہو کر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اسے مل جاتا ہے۔ یعنی 4 رکعت پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو اس طرح سے 4 رکعت میں 200 مرتبہ ہوگا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ عرفہ کے روز یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا موت الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما ہنا من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عرفہ کے روز، عرفہ کے دن آفتاب غروب ہونے سے پیشتر، سورج ڈوبنے سے پہلے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی منادی کراتا ہے، اعلان کراتا ہے کہ اے بندے تو نے مجھے خوش کیا، اب جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ۔ جو بندہ ان کلمات کو سوتے وقت یا بیدار ہوتے وقت پڑھے اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ شیطان کے شر سے حفاظت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ عید الضحیٰ کی رات میں 12 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ ہر ایک رکعت میں فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، اس کا ثواب بے حد بے امانت ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ کے روز نماز سے فارغ ہوئے تو خطبہ سنیں اور خطبے کے بعد 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الم نشرح 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات 1 مرتبہ، تیسری میں فاتحہ کے بعد والضحیٰ 1 مرتبہ، اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اخلاص یعنی سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں آپ کے وظائف میں لکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الضحیٰ کے بعد 2 رکعت نماز اپنے گھر میں ادا کرے گا اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات 5 مرتبہ پڑھے گا، وہ حج، عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ سال کے اخیر اور ذوالحجہ کے آخری روز، آخری دن جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ ذوالحجہ کی آخری تاریخ کو
کیونکہ وہ سال کا آخری دن ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، تو یہ دعا اگر کوئی پڑھے گا اللہ اسے سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ما عملت من عمل فی هذه السنہ مما نہیتنی عنہ ولم ترض ولم نسیتا ولم تنہا وحملت عنی بعد قدرتك على عقوبتي دعوتني إلى التوبة بعد حرا إلى عليك اللهم إني فأستغفر بك فيها يا غفور فاغفر لي وما عملت من عمل ترضاه عني وعدتني الثواب فتقبله مني ولا تقطع رجائي يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء اللهم ارزقني خير هذه السنة وما فيها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پھر فرمایا کہ میرے بھائی بہاؤالدین زکریہ ملتانی فرماتے ہیں، میرے بھائی بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں ذی الحجہ کے مہینے کے اخیر میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کچھ تھوڑا سا قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف، اور سلام کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو ابھی دعا اوپر ذکر کی گئی تو 2 رکعت نماز ادا کر کے ذی الحجہ کے مہینے کے اخیر میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کچھ تھوڑا سا قرآن شریف پڑھنا ہے، یعنی قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد یہ دعا جو ابھی ذکر کی گئی وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے اس سال کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ابھی شیخ الاسلام انہی فوائد میں تھے، ان فائدے کی باتوں کو بیان ہی فرما رہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی اور آپ جو ہے نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک، یعنی میں اور تمام لوگ واپس چلے آئے، اللہ تبارک و تعالی کا اس پر شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ 7ویں مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے کی 7ویں تاریخ کو 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مذہب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دوسرا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تیسرا مذہب امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ ان چاروں مذہبوں میں شک نہ کرے تاکہ سنی مسلمان ہو، اور اس بات کا یقین کرے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب باقی 3 مذہب سے افضل ہے، باقی 3 سے جو ہے افضل ہے، کیونکہ باقی تینوں سے پہلے یہی مذہب رائج تھا، والفضل المتقدم، کیونکہ جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق مذہب ایک ہی ہے جس مذہب میں ہم ہیں، اور وہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ مذہب بالکل درست ہے، اس میں خطاؤں کا احتمال یعنی گنجائش تک نہیں۔ لیکن یہ جو بعض نے کہا کہ چاروں مذہب سنت اور جماعت پر تھے، چاروں مذہب سنت اور جماعت پر تھے، اور کوئی مجتہد ہوائے نفسانی اور بدعت کی طرف مائل نہ تھا، کیسے بندگان خدا گزرے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت نبوی کے مطابعت کے برخلاف کام کیا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ فتاوی ظہیریہ میں صاحب فتاوی لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری مرتبہ حج کیا تو دل میں سوچا کہ شاید پھر حج کرنے پر قادر نہ ہو سکوں، خانہ کعبہ کے دربان کو فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس بات کی اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ کہا آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا، اگر علم میں لوگ آپ کا اقتداء کریں
تو میں دروازہ کھول دوں گا، اگر لوگ علم میں آپ کی پیروی کریں گے تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ آخر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے اور دونوں ستونوں کے مابین بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف ختم کیا۔ دونوں ستونوں کے درمیان بائیں پاؤں کو یعنی الٹے پاؤں کو سیدھے پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف ختم کیا، اور سلام کے بعد دعا کی کہ پروردگار، میں نے جیسا کہ حق ہے عبادت نہیں کی، جیسی عبادت کرنے کا حق ہے میں نے ویسی عبادت نہیں کی، اور نہ ہی جیسا پہچاننے کا حق ہے تجھے پہچانا، جیسا پہچاننے کا حق ہے ویسا تجھے نہیں پہچانا ہے، میری خدمت کی کمی سے اپنی کمال معرفت کے سبب درگزر کر، میری جو خدمت میں کمی رہ گئی اس کو اپنی معرفت کے کمال کے سبب سے درگزر کر دے۔ ہاتف نے آواز دی، غیب سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ، واقعی تو نے میری عبادت کی اور مجھے پہچانا، میں نے تجھے بخش دیا، اور نیز یعنی ساتھ میں ان کو جو قیامت تک تیرے مذہب کے پیرو ہوں گے، تیرے مذہب کی پیروی کریں گے۔ جب شیخ الاسلام یہ فوائد بیان کر چکے تو فرمایا الحمدللہ، ہم آپ ہی کے مذہب میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ صحیح روایت سے اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تجھے عذاب کرتا، بشرطے کہ تو علم بیان نہ کرتا۔ اسماعیل کہتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام اعظم کہاں تک ہیں؟ فرمایا کہ علیین میں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور رب العالمین ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، خواجگان چشت کے اور تمام بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش اور کوئی خطا اور کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔